يا ربي شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں. آج جو وظیفہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو انہوں نے ہمیں بتائے اس کے ساتھ خاص ہے. یہ سیشن ہم نے شروع کیا جس میں انشاءاللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچاؤ مجھ سے خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، کے تحت ہم نے شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں آپ کا بھی دنیاوی اور آخروی فائدہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ ہوگا. اور قیامت کے دن ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے والے بنیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے ایک آیت ایک عمل آپ سے جو ہے آگے لوگوں تک پہنچایا تھا. انشاءاللہ تعالی اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. تو آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ جو عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایسا عمل ہے کہ مختصر سا عمل ہے لیکن بڑے بڑے اعمال کرنے کے برابر جو ہے وہ اس کا ثواب ہے. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ فرمایا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ کرا کریں. تو حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، رات کو سوتے وقت ایک حج کر کے سویا کرو، قرآن پاک پڑھ کر سویا کرو، دو لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو اور جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو اور 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت مشکل کام ہے، ان کا پورا کرنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرے تو اس کو ایک حج کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو اس کو ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور جس نے 3 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیا اس کو 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کا ثواب ملے گا. اور جس نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، گویا 3 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا تو گویا اس نے جنت کی قیمت ادا کر دی. اور جس نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کو 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں یہ کام روزانہ کر کے سویا کروں گا. چنانچہ آخری عمر تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول رہا کہ آپ روزانہ رات کو یہ عمل کر کے سویا کرتے تھے. تو جو بھی انسان چاہتا ہے کہ حج کرے، قرآن پاک پڑھے، روزانہ 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرائے، جنت کی قیمت ادا کرے، 4000 دینار صدقہ کر کے سوئے، تو شخص کو چاہیے کہ ان عمل کو کرنے کا، ان اعمال کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان اعمال کو کرنے کا معمول بنا لے. کرنا کیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو ایک حج کا ثواب ملے گا. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کا ثواب ملے گا. چوتھا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کر سوئیں گے تو جنت کی قیمت ادا کرنے کا ثواب ملے گا. اور 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارا یہ سیشن آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ آپ بھی بلغوا انی ولو آیا یعنی پہنچاؤ مجھ سے خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تحت جو ہے وہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو، ان کی بتائی ہوئی بات کو آگے شیئر کرنے والے بن جائیں اور قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھی سرخرو ہوں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کو نصیب ہوں. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید جو ہے وہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سرخرو ہوں گے. اور آپ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ. رسول سے جو لگائے
ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، کوئی یہ آ کے کہہ گیا ہے میرے کانوں میں، کوئی یہ آ کے کہہ گیا ہے میرے کانوں میں، وہ دیکھو سامنے سرکار آئے بیٹھے